السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ امریکہ نے فتنہ ہندوستان بالمعروف المعروف جو پی ایل اے ہے، جو معصوم شہریوں کی جانیں لے رہی ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کھلے عام جو ہے بلوچستان پہ کر رہی ہے، نہایت معصوم شہریوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے، اس کو عالمی سطح کی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکیں گے عالمی سطح پر؟ کس طرح کے معاملات یقینی طور پہ ایک بڑی کامیابی ہے، جس طرح دیگر مل رہی ہیں اسی طرح عالمی سطح پر یقینی طور پہ اس کو ریکگنائز کروانا اور اس کے بعد اس کی پشت پناہی کرنے والا جو بھارت ہے اس کو بھی بے نقاب کرنا، اس سے ایک کڑی جڑتی نظر آتی ہے۔ فواز صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ریٹائرڈ ٹیچر ہے اور اس امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ فواز صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ کس طرح دیکھا جائے گا مستقبل میں آئندہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ عالمی سطح کی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے سے کیا فوائد حاصل ہو سکیں گے ملک کی سطح پر؟ بہت بہت شکریہ علی رضا صاحب۔ دیکھیے، یہ جو بی ایل اے کو عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دینا امریکہ کی طرف سے، یہ بہت ہی خوشائند اقدام ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ جو پاکستان کا نیریٹو تھا کہ جی جو انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کو ایز اسٹیٹ ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس کی جو پراکسیز ہے جس میں بی ایل اے بھی شامل ہے، اس کا اعتراف جو ہے آج عالمی سطح پر ہوا ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ جو ہے وہ بہت دور رس ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بارہا کوشش کی کہ بی ایل اے اور اس طرح کی جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ اس خطے میں دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے، اور کئی دہائیوں سے پاکستان جو ہے اس کے خلاف نبض آزما ہے، لیکن ہماری سنوائی جو ہے وہ عالمی سطح پر نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا تاریخ میں یہ جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس کا بھی اعتراف ہے، اور اس سے ہمیں جو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بی ایل اے اور اس طرح کی جو ان کی ذیلی جماعتیں ہیں، اس وقت دنیا میں ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں جہاں جہاں موجود ہیں، اب ان کے اوپر جو ہے وہ زمین جو ہے اس ملک کی تنگ ہو جائے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز، ہماری جو بہت ہی مؤثر خارجہ پالیسی ہے، اس نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ بھی لائق تحسین ہے، کیونکہ ہم نے بارہا کوشش کی یو این لیول پہ اور اسی طرح کے جو فورمز ہیں اس لیول پہ کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کا بہت زیادہ شکار ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ ہمیں دہشت گردی کا پرچار کرنے والا پہلے ملک سمجھتی تھی۔ اس سے آگے میں تھوڑا سا اور بھی جاؤں گا لیڈر صاحب کہ دیکھیے، ہم نے اب دنیا میں جو سپر پاورز ہیں، چاہے وہ ایسٹ ہے چاہے ویسٹ ہے، اس میں ایک بیلنس بھی برقرار کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے چائنا اور رشیا کا تو اس چیز کا ادراک تھا کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے، اور بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے، یہ اسپانسرڈ ہیں انڈیا کی طرف سے، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ان کے لیے ایک نرسری کا کام دیتی ہے۔ فواز صاحب، اب جو ہے ریکگنائزیشن ہو چکی ہے عالمی سطح پر فتنہ ہندوستان کے حوالے سے پی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ معاملہ یہ ہے کہ جو نیکسس ہے، یقینی طور پہ آپ بتا رہی کہ جناب جو اس میں سرکردہ جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے بھی اب معاملات ہوں گے، پکڑ میں آئیں گے، مگر جو ریکگنائزیشن ہوگی اب یقینی طور پہ جو پیچھے بھارت جس طرح اسپانسر کر رہا ہوتا ہے بہت سارے معاملات پہ اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں، اب کیا پیچھے اس کے حوالے سے کس طرح چیزوں کو مینیج کیا جائے گا اور رجسٹرڈ کروایا جائے گا، ریکگنائز کروایا جائے گا کہ جناب بھارت اگر ان معاملات کے پیچھے تھا تو اس کے بعد اب اس کے اوپر کیا اثر انداز چیزیں ہو سکے گی عالمی سطح پر؟ دیکھیے، بھارت
تو پہلے ہی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ایک تنہائی کا شکار نظر آتا ہے، اور جو ریسنٹ پاک انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے ایبسلوٹ جو ہے وہ وکٹری حاصل کی ہے، اور بھارت کو جو ہے وہ ہر محاذ پر جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کا جو موقف ہے دہشت گردی کے خلاف، خاص طور پہ بھارت کو لے کر اس کی سنوائی جو ہے اب وہ بہت زیادہ مؤثر انداز میں تمام عالم اقوام میں سنی جائے گی، اور خاص طور پہ جو اس وقت فنڈنگ ہوتی تھی انڈیا کی طرف سے تھرو ویریس چینل، چاہے وہ حوالہ ہنڈی ہو، چاہے وہ مختلف بینکوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ مختلف کمپنیوں کے ذریعے ہو، اب ان پر بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوگا، اور جو فائنینسنگ ہوتی تھی ٹیرر فائنینسنگ انڈیا کی طرف سے پاکستان میں جتنے اس کے پراکسی تنظیمیں موجود تھی، اب ان کا کلا کامہ بھی ضرور ہوگا۔ لیکن دیکھیے اس سے میں اور آگے جاتا ہوں کہ اس کا ادراج جو ہے وہ ایک تو ہماری خارجہ پالیسی بہت ہی مؤثر انداز میں پیش کی گی، دوسرا جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا بہت زیادہ پرو ایکٹیو جو انٹریکشن رہا ہے امریکہ کی افواج کے ساتھ، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں جو ان کی ملاقات ٹرمپ صاحب سے ہوئی، اور ابھی پچھلے دنوں پھر جب وہ ان کے جو چیف ہے ان کی جو تقریب تھی اس میں حصہ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بیان جاری ہوا، تو اس کا سہرا جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سر بھی جاتا ہے، اور انہوں نے جس طرح میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم نے اب اپنا مفاد جو ہے وہ بالکل سامنے رکھا ہے، اور ہم پاکستان فرسٹ اب کی بات کسی کرنی ہے بھی فواد صاحب، ہم ایک اور بھی چیز سمجھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میڈیا سوشل میڈیا پہ بھارت کی بڑی نظر جما کر بیٹھا ہوتا ہے پاکستانی، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جی ابھی سی ایم کے پی کی جانب سے کچھ جملے ادا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے فوری چند گھنٹوں کے اندر ایف ٹی ایف میں توڑ مروڑ کو چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح بہت بڑے لیول پر چاہے اجیت دوول ہو کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا دیگر سابق افسران سوشل میڈیا پر کھل کر بہت ساری باتیں بلوچستان کو لے کر رہے ہیں، وہ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، ریکگنائز کروا رہے ہیں۔ کیا ان پورشنز لوگوں کے اتنی اہمیت کے حامل پوزیشن پر موجود لوگ کھل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو ہم عالمی سطح پر رجسٹرڈ کروا سکتے؟ قانونی طریقہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل، ہم نے آلریڈی جو ہے اپنا جو موقف ہے، جو قانونی جتنی عالمی عدالتیں ہیں ان کو، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو اس کے بالکل مفصل جو ہے ڈوزیر پیش کیے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا مثال ہوگی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلبھوشن جادو جیسا جو ان کا سرونگ نیول آفیسر ہے وہ موجود ہے، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی اس قسم کی تنظیمیں تھیں اس کی پشت پناہی جو ہے وہ بھارت کر رہا تھا، اور کلبھوشن جادو جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلوت کار تھے۔ تو اس سے زیادہ تو اور کیا پاکستان جو پیش کرے۔ کینیڈا میں بھی یہ جو خالستان موومنٹ کے جو رہنما ہیں ان کا قتل ہے، اس کا بھی اب ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، آسٹریلیا میں ہو چکا ہے، ثابت ہو قطر میں چکی آپ ہے دیکھیے یو اے لا میں۔ کس طرح کینیڈا میں سکھ برادری کو نشانہ بنا رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے۔ وہ تو بڑے طریقے سے جوائنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ جناب را جو ہے وہ کھل کر کینیڈا کے اندر دہشت گردی کر رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کینیڈا کے ساتھ یقینی طور پر ہمارے تعلقات ہیں، اس کو ہم کس طرح عالمی سطح پر اور مزید رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں یا ریکگنائز کروا سکتے ہیں۔ ایک جگہ تو بھرپور طریقے سے حمایت حاصل ہو رہی ہے خالصتان موومنٹ کو۔ جی بالکل، رجسٹر تو جس طرح دیکھیے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور ہم نے بہرحال جو ہے اپنے دوست ممالک کے ذریعے اور یو این کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہوں، چاہے ہماری عالمی عدالت ہو، اس میں ہم نے اپنا کیس لڑا ہے، اور بہت ہی خوبی سے لڑا ہے، اور دنیا اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ جی اس خطے میں ہندوستان جو ہے وہ واحد ملک ہے کہ جو دہشت گردی کو ایز اسٹیٹ ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، اپنے پڑوسی ممالک کے اندر بھی
اور نہ صرف پالیسی معاملہ کے بلکہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے ٹیررزم کی وہ دنیا کے باقی ممالک میں بھی کر رہا ہے. خود امریکہ میں بھی اس نے دہشت گردی کا جو خالصان کے رہنما ہیں موومنٹ کے ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور ان کا بھانڈا جو ہے وہاں پھوٹا کیونکہ ایف بی آئی نے اس کو پریمپٹو کیا. اور یہ چیز تو اب جس طرح آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کس قسم کا پابندیاں ہیں جو وہ بھارت پہ لگا رہے ہیں تجارتی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی. اور اب تو جو انڈیا کی اپنی اپوزیشن جماعتیں ہیں خاص طور پہ کانگریس ہے وہ تو کھل کے سامنے آئی ہیں یہ کہنے پر کہ جی اس قسم کے جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے جو یہ کام کر رہی ہے یہ شاید انڈیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا آنے والے وقتوں میں کیونکہ انڈیا میں بھی جو اس وقت علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہیں خاص طور فواد پہ صاحب آخری خالستان ہے سوال کا کشمیر میں. جواب دیجیے گا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم یہ عالمی سطح پر کر رہے ہیں وہی صوبائی سطح کے اندر ہمیں سافٹ کارنر ڈیولپ کرتی ڈاکٹر مہارنگ کمپنی بھی دکھائی دیتی ہے اور کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ گمراہ کر سکے. کتنی کامیابی ان کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اور اس کا کاؤنٹر کس طرح کیا جا رہا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل دیکھیے جس طرح آپ نے بھی ایف ٹی ایف کا ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا کیس لے کر گیا تھا اور آپ دیکھیے اس نے وہاں ثبوت کیا پیش کیا. ہمارے ایک جو ہے چیف منسٹر جو ہے کے پی کے ان کا بیان اور یہ بیان جو ہے آپ دیکھیے کس قسم کا یہاں اپنے ہی اندر جو ہمارے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بے شعور دوست ہیں وہ ہمارے اپنے جو نیریٹو ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک ہو کر تمام جماعتوں کو یکجا ہو کر اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. اور آپ نے جس طرح علم میں بھی ہے کہ کے پی کے میں اب آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے کیونکہ تمام جو وہاں بات چیت کے دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. جرگے نے بہت زیادہ وہاں کوششیں کی لیکن وہ سنوائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو خوارج ہیں یہ سوائے ڈنڈے کی زبان کی اور کوئی زبان سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے اس وقت عوام کی طرف سے نفرت پائی جاتی ہے بی ایل اے اور ان کے حواریوں کی لیے کیونکہ ان کی وجہ سے جو بلوچستان میں ایک بہت زیادہ ترقی کا رجحان شروع ہو رہا تھا سی پیک کو لے کر وہ بھی شاید اب بیک برن پہ چلا گیا تھا لیکن الحمدللہ اس چیز کا ادراک اب ہماری عوام کو ہو چکا ہے اور وہ ایک ہو کر اس دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ محلے کی سطح پر کر رہے ہیں. اور اس قسم کے جو آپ نے سنے ہوں گے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ ہر شہر میں ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یہ جو فطرت الخوارج ہیں ان کو ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ہی پاکستان میں دہشت گردی کا جو ہے وہ صفایا ہو جائے گا. بہت شکریہ فواد صدیقی صاحب اپنا موقف پیش کر ریٹائرڈ میجر تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب جتنے بھی یہ فتنہ ہندوستان کہہ لیجیے خوارج کہہ لیجیے جو ملک کے اندر میری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور کاروائیاں جیسی کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ ان کا مکمل خاتمہ جو ہے وہ اسی صدی میں جو ممکن منصوبہ. ناظرین وقت بریک کا دیکھتے جا رہے ہیں مگر ساتھ ہی رہیے گا ایک اور اہم اسٹوری ہے اس پر بات کریں گے.